بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم نے آپ کو آگاہ کرنا ہے لندن پلان کے حوالے سے. یہ لندن پلان کیا ہے، اس پلان میں کون کون جو ہے وہ شریک ہے، اور یہ لندن پلان کی بیٹھک جو ہے یہ کیا رنگ لانے والی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں. اس پلان پر کیسے عمل درآمد ہونے جا رہا ہے، اور کیا یہ لندن پلان کامیاب ہو بھی پائے گا یا نہیں، یا پھر لندن پلان بنانے والوں کے ساتھ کہیں ہاتھ تو نہیں ہو رہا، کہیں ان کے لیے ایسی مشکلات تو سامنے نہیں آ رہی جس سے یہ سارا پلان جو ہے وہ فلاپ ہونے والا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس لندن پلان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی لوگ سرگرم ہو چکے ہیں، شخصیات سرگرم ہو چکی ہیں، اور کل کے اتحادی اور آج کے حریف جو ہے وہ آمنے سامنے آ چکے ہیں. ہر ایک نے اپنی سیاسی بساط جو ہے بچھا رکھی ہے، اور ہر ایک جو ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے لیے دوڑ رہا ہے. چاہے وہ نواز شریف ہیں، چاہے وہ آصف علی زرداری ہیں، اور چاہے شہباز شریف ہیں، اور چاہے مولانا فضل الرحمان ہیں، اور چاہے تحریک انصاف ہے. ہر ایک کی کوشش ہے کہ وہ آگے نکلے، اپنی سیاسی بساط جو ہے وہ بچھائے، اپنی سیٹیں جو ہے وہ لے، اور پھر مرکز میں آ کر مزے سے حکومت کرے. لیکن یہ اتنا آسان نظر نہیں آ رہا سب کے لیے. لہٰذا اس لندن پلان کے متعلق آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی جو حکمت عملی بننے جا رہی ہے اس کے متعلق میں ہم بات کریں گے. سب سے پہلے چلتے ہیں لندن پلان کی طرف. یہ لندن پلان جو ہے وہ کافی عرصے سے بنایا جا رہا ہے. میاں نواز شریف کی رہائش گاہ جو ہے وہ اس لندن پلان کا مرکز بنی ہوئی ہے، اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف بھی وہاں موجود ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور باقی جو کور کمیٹی ہے مسلم لیگ نون کی وہ بھی وہاں پہ موجود ہے. شہباز شریف کو لندن کیوں طلب کیا گیا؟ ابھی تو آئے تھے لیکن دوبارہ جو ہے انہیں واپس جانا پڑا. تو کچھ نہ کچھ تو ہے کہ شہباز شریف کو واپس جانا پڑا، اور وہاں پر جا کر انہوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ بیٹھک کی ہے. اس لمبی بیٹھک میں کیا کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں؟ سب سے اہم اور بڑا فیصلہ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ہے. اس سے متعلق ایک پلان جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے، اور اس پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے مختلف قسم کی جو ہے آگے کمیٹیاں قائم کی جا رہی ہیں، اور جو ہے وہ ذمہ داریاں سونپی جا رہی ہیں، کام ذمہ لگائے جا رہے ہیں کہ کس نے کیا کرنا ہے، کس نے کیسے اس پلان پر عمل درآمد کرنا ہے، اور کس طرح اپنے ووٹرز کو چارج کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیب نے اپنا دوبارہ جو ہے وہ بازو دکھانا شروع کر دیا ہے، اور نیب کی وہ تمام ریفرنس جو بند ہو گئے تھے، جو نیب نے وڈرا کر لیے تھے، وہ دوبارہ نیب ہیڈ کوارٹر کی طرف سے مختلف عدالتوں میں بھجوائے جا چکے ہیں. تو اس لیے نوٹسز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے. نیچرلی جب ریفرنس نیب عدالتوں میں واپس چلے گئے ہیں تو عدالت نے دوبارہ سے اثر نو سے جو ہے وہ اثر نو ان تمام ریفرنس پر جو ہے وہ کارروائی شروع کرنی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو کب نوٹس جو ہے وہ جاری ہوتا ہے طلبی کا، آصف علی زرداری صاحب کو نوٹس جو ہے وہ کب جاتا ہے، سابق وزیر اعظم یسر اللہ گیلانی، سابق وزیر اعظم شہباز شریف، اور باقی جو مسلم لیگ نون کے پیپل پارٹی کے اہم لوگ ہیں انہیں جو ہے وہ کب نوٹسز جاری ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف تو یہ لندن پلان بن رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی کافی چیزیں، کافی اختلافات کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور کئی ایسے اہم سرگرم رہنما ہیں نون لیگ کے جو لاہور میں ہونے والے لاہور میں بیٹھے ہونے کے باوجود ان اجلاسوں میں شریک نہیں ہوئے جو مسلم لیگ نون کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس بلائے گئے تھے، جو کنونشن بلائے گئے تھے، جو ورکرز کے ساتھ ملاقات تھی اور جو لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات تھی. اس میں کئی ایسے نام ہیں جو بڑے نام ہیں لیکن وہ مسلم لیگ نون کی جو کور میٹنگز ہوتی ہیں اس میں شریک نہیں ہو رہے. اس کی وجہ ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں کوئی اختلافات ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیزیں چل رہی ہیں جو مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے وہ دراڑیں پیدا کر رہی ہیں. البتہ جو واپسی ہے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب کی، 21 اکتوبر کو تو ان کی واپسی کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن
لگ نہیں رہا کہ وہ 21 اکتوبر کو واپس آ پائیں گے، کیونکہ ان کے لیے مشکلات کا ایک نہ ختم ہونے والا دور جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ اگر سپریم کورٹ نے کوئی ریلیف نہ دیا، اگر سپریم کورٹ نے وہ نیب ترامیم کا بل جو ہے اسے بحال نہ کیا، تو پھر شاید مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب کے لیے الیکشن لڑنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے، کیونکہ انہیں جو سزا سنائی گئی تھی اس کے تحت وہ تاحیات نااہل بھی ہیں، اسی نااہلی کی وجہ سے وہ شاید الیکشن نہ لڑ پائیں۔ دوسری طرف عمران خان ہیں جو انہیں بھی سزا سنائی جا چکی ہے اور وہ بھی نااہل ہو چکے ہیں، لہذا مائنس نواز شریف، مائنس عمران خان، مائنس زرداری جو ہے وہ الیکشن اگر ہوتے ہیں تو پھر ان الیکشن کا جو رزلٹ ہے وہ کیا آ سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسی پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے جس میں نہ نواز شریف ہوں، نہ زرداری ہوں، نہ عمران خان ہوں، اور باقی جو سیاسی قابلین ہیں وہ بھی نہ ہوں، تو پھر اس پارلیمنٹ جو وجود میں آئے گی اس کا فنکشن کیا ہوگا، اور اس کی جو ہے وہ کس طرح آگے چل پائے گی؟ اگر پارٹی کے قائد ہی اس میں موجود نہ ہوں تو پھر یہ جو پارلیمنٹ ہے وہ کیسے چلے گی؟ دوسری طرف ایک طرف تو نواز شریف صاحب کی واپسی ہے اور لندن پلان جو ہے وہ ترتیب دے دیا گیا ہے، فائنل کر لیا گیا ہے، لیکن اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ان کے سابق اتحادی آصف زرداری صاحب جو ہے وہ لاہور بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور میں رابطے کیے جا رہے ہیں، پنجاب میں رابطے کیے جا رہے ہیں، اور پنجاب میں جو الیکٹیبل ہیں ان سے رابطے کیے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے نون لیگ کو کاؤنٹر کیا جائے پنجاب کے اندر۔ اب پنجاب کے اندر صرف پیپلز پارٹی زور نہیں لگا رہی، بلکہ استحکام پاکستان پارٹی بھی جو ہے وہ اپنا زور لگا رہی ہے، جہانگیر ترین صاحب بھی اپنا زور لگا رہے ہیں، علیم خان صاحب بھی اپنا زور لگا رہے ہیں، اور استحکام پاکستان پارٹی میں وہ کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی پارٹی کا محتاج نہیں ہوتے، انہیں الیکشن لڑنے کے لیے کسی پارٹی کے ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آزاد لڑتے ہیں اور پھر آزاد ہی جو ہے وہ آگے کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کر لیتے ہیں۔ تو لہذا ایسے لوگ جو استحکام پاکستان پارٹی میں موجود ہیں وہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں نون لیگ کو، اس طرح پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں مسلم لیگ نون کو، اور پھر تحریک انصاف بھی اپنے تئیں کوشش کرے گی کہ جو ہے وہ نون لیگ کا زور توڑا جائے۔ اگر یہ تھوڑی تھوڑی سیٹیں ہی تقسیم ہوتی گئیں تو پھر آخر جا کر اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہوگی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں پیپل پارٹی کہاں کھڑی ہوگی، ان کی قائدین کہاں کھڑی ہوں گی؟ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے مقدمات کا سامنا کرنے والی تحریک انصاف جس پر جو ہے جس کی لیڈرشپ پر بغاوت کا الزام بھی ہے، تو ایسے میں تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوگی؟ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔